اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا اللہ رب العزت نے 3 بڑے ظالموں کا ذکر فرمایا اور 3 سب سے بڑے ظلموں کو بیان فرمایا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء۔ قیامت کا دن ہوگا، رب کا دربار لگا ہوگا، اللہ لوگوں کو کہیں گے بتاؤ وہ جو دنیا میں تمہارے مشکل کشا تھے، وہ جو تمہارے حاجت روا تھے، جنہیں تم اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، وَمَا نَرَى مَعَكُمْ، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے، آج تم پھنسے ہوئے ہو، تمہیں کون بچائے گا جی؟ تو آج کے درس میں اللہ رب العزت اپنی ربوبیت کے اوپر، اپنی خالقیت کے اوپر چند دلائل دے گا اور فرمائے گا جب یہ کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ سراسر جرم اور گناہ ہے۔ جب یہ کام اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے، کوئی اور ذات، کوئی اور مخلوق ہو نہیں کر سکتی، تو پھر اس اللہ کو وحدہ لا شریک مانو۔ پہلی دلیل اللہ فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تو وہ ذات ہے جو دانے کو پھاڑتا ہے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے۔ ہر بندہ آپ میں سے کاشتکار ہے جی۔ جب ہم زمینوں کے اندر ہل چلاتے ہیں، زمین اس قابل بن جاتی ہے کہ دانہ بویا جائے۔ اب دانہ پکا ہوا ہوتا ہے جی، خشک دانہ ہوتا ہے، اس دانے کو ہم زمین کے اندر ڈالتے ہیں، اس دانے کو پھاڑ کر اس کے کمزور سے کمپن اللہ اس زمین سے باہر نکالتا ہے۔ بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی ذات یا کوئی ایسی ہستی ہے جو خشک دانے کو ہرا بھرا کر دے، پھر اس سے ہرا بھرا درخت لگائے، پھر اس سے آگے خوشے لگیں؟ تو ایسی کوئی ذات ہے؟ نہیں ہے۔ والنوى، اور اسی طرح گٹھلی ہے، آم کی گٹھلی ہے، کھجور ہے، کھجور کی گٹھلی ہے، یہ خشک ہوتی ہے، جب اس کو زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے تو یہ پھٹتی ہے، اس سے ایک ہرا بھرا درخت آپ کے سامنے آتا ہے، آپ اس سے پھل کھاتے ہو۔ بتاؤ ایسی کوئی ذات ہے جو خشک گٹھلی کو پھاڑ کر اس کا درخت نکال کر آپ کو آم مہیا کرے، آپ کو کھجوریں مہیا کرے، آپ کو آلو مہیا کرے، مٹر مہیا کرے، ٹماٹر مہیا کرے؟ ایسی کوئی ذات ہے؟ نہیں ہے۔ جب اللہ ہی کی ذات ہے تو پھر اس اللہ کو وحدہ لا شریک مانو۔ یخرج الحی من المیت، دوسری دلیل اللہ تو وہ ذات ہے جو نکالتا ہے زندے کو مردے سے جی۔ انسان کا نطفہ ہے، پانی ہے، بے جان ہے، مردہ ہے، جب یہ رحم مادر میں جاتا ہے، وہاں پر جانے کے بعد اللہ اس کے نتیجے میں ایک بچہ دیتا ہے جو جاندار ہوتا ہے، جو انسان ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، باہر آتا ہے۔ تو ایسی کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ پھر اسی طرح انڈے بے جان ہے، مردہ ہے، اس کے اندر سے چوزا جب نکلتا ہے، جاندار ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، تو یہ کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی۔ اسی طرح باپ نیک ہوتا ہے، بیٹا آگے سے بد نکل آتا ہے، باپ مولوی ہوتا ہے، بیٹا آگے سے جاہل نکل آتا ہے، باپ ان پڑھ ہوتا ہے لیکن بیٹا عالم دین آ جاتا ہے جی۔ تو یہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ پھر فرمایا وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے جی۔ انڈا ہے جی، اسی طرح نطفہ ہے، یہ کیا ہے جی؟ مردہ ہے جی۔ اللہ پھر یہاں سے کیا کرتا ہے جی؟ زندے کو نکال کر دکھاتا ہے۔ ذالکم اللہ فأنا تؤفکون، یہ ہے وہ تمہارا رب، فأنا تؤفکون، کہاں تم الٹے پھرے جا رہے ہو؟ جن کو تم اپنا مشکل کشا حاجت روا مانتے ہو نا جی، اپنی مشکلوں کے اندر پکارتے ہو، اس کے نام کی نظر و نیازیں دیتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ مردے سے زندے کو میں نکالتا ہوں، زندے سے مردے کو میں نکالتا ہوں، اور اسی طرح خشک دانے کو زمین میں جوتتے ہو، وہاں سے فصلیں اور کھیت میں نکالتا ہوں، تو پھر میرے علاوہ کسی اور کو کیوں تم پکارتے ہو؟ آگے اللہ فرماتے ہیں فالق الاسباح،
اللہ تو وہ ذات ہے جو رات کی اندھیری کو اندھیرے کو ختم کر کے صبح کی روشنی نکالتا ہے۔ تو آیا بتاؤ کوئی ایسی ذات ہے جو رات کے اندھیرے کو نکال کر ختم کر کے اور تمہارے سامنے روشنی لائے؟ ایسی کوئی ذات ہے؟ نہیں ہے۔ پھر فرمایا وجعل اللیل سکنا، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے رات کو سکون بنایا جی، رات بنائی تاکہ سکون حاصل کریں۔ بندہ دن کو جتنا بھی کام کرے نا جی، لیکن رات ایسی چیز ہے بندے کی ساری تھکاوٹ دور کر دیتے ہیں۔ بندہ اس رات کے اندر آ کر، یہ اللہ جو راتوں کو تمہیں آرام مہیا کرتا ہے، پھر رات کے اندھیرے سے نکال کر صبح تمہیں روشنی مہیا کرتا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، اس اللہ نے سورج بنایا، چاند بنایا، حسبانا حساب کے لیے۔ آج کل سائنس نے بڑی ترقی کی ہوئی ہے جی، لیکن قربان جاؤں قرآن کے اس انداز پر نہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم نے سورج اور چاند کو ایک نظام کے تحت بنایا ہے۔ وہ پرانے زمانے تھے جی، ہمارے دادے پردادوں کے زمانے کی، جن زمانوں کے اندر گھڑیاں نہیں تھی، یا جس زمانے میں یہ قرآن اترا اس زمانے میں کہاں گھڑیاں تھیں؟ لوگ سورج کی سمت دیکھ کر اپنے راستے متعین کیا کرتے تھے، چاند کی سمت دیکھ کر اپنے راستے متعین کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھتے تھے یہ چاند آج پہلے دن کا، یا دوسرے دن کا ہے، تیسرے دن کا ہے، چوتھے دن کا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، ہم نے سورج کو اپنے ایک اندازے میں رکھا ہوا ہے، چاند کو ایک سمت میں رکھا ہوا ہے۔ نہ سورج وقت سے پہلے آ سکتا ہے، نہ اپنی سمت چھوڑ کر دوسری سمت میں جا سکتا ہے۔ چاند اپنے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے پہ نہیں آ جا سکتا، اسی طرح وقت سے پہلے نہیں آ سکتا، وقت کے بعد جا نہیں سکتا۔ فرمایا یہ سورج اور چاند کو ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ یہ سورج اور چاند کا بنانے والا، ان کو آپ کی خدمت میں لگانے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ہے تو بتاؤ۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ذات کا اندازہ ہے جو غالب اور علیم جاننے والا ہے۔ اگلی دلیل وَهُوَ الَّذِي، اللہ تو وہ ذات ہے جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، جس نے بنایا تمہارے لیے یہ ستارے، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم ہدایت پاؤ اس کے ذریعے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے اندھیروں کے اندر۔ جاہلیت کے زمانے کے اندر اور یہ بزرگوں کے زمانے کے اندر لوگ جب راتوں کو چلتے تھے نا جی، روشنی تو ہوتی نہیں تھی، تو یہ تاروں کو دیکھ کر ان کو پتہ چل جاتا یہ فلانا تارہ ہے، یہ فلاں وقت میں آتا ہے، اب یہ راستہ ہمیں فلاں جگہ پہ لے کر جائے گا، یہ سمت فلاں جگہ پہ جاتی ہے۔ اسی طرح جب سمندر کے اندر بندہ سفر کرتا ہے نا جی، بندوں کو کیا پتہ ہے جی کشتی کہاں جا رہی ہے، جہاز کہاں جا رہا ہے، لیکن یہ تارے بتاتے ہیں آپ کی سمت، آپ اس سمت میں جا رہے ہو، آپ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، یہ تارے ہمیں بتاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تارے تمہارے لیے بنائے ہیں تاکہ تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں کے اندر تمہاری رہنمائی کرے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق ہم نے کھول کھول کر یہ آیتیں بیان کی ہیں جی، کس بندے کے لیے؟ اس بندے کے لیے جو جاننا چاہتا ہے۔ جو بندہ ضد پہ ہو، ہٹ درمی میں ہو، تو اس کے اوپر یہ قرآن کی یہ آیتیں اثر نہیں کرتی۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اللہ تو وہ ذات ہے، انشأکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک نفس سے، حضرت آدم کو بنایا، حضرت آدم سے انسانوں کی آگے نسل چلی۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو تمہارا خالق ہے جی، جس نے تمہیں بنایا۔ بتاؤ ایسی کوئی ذات ہے، ایسی کوئی ہستی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو پیدا کرے جی؟ کسی پیغمبر نے کسی چیز کو پیدا کیا ہو، کسی پیغمبر نے انسان بنایا ہو، یا کوئی ایسی چیز بنائی ہو اپنے اختیارات سے؟ فرمایا نہیں ہے۔ فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَى، پھر اللہ نے ایک ٹھکانہ مقرر کیا جی۔ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، یہ ایک اللہ نے اندازہ رکھا ہوا ہے جی کب تک یہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہے گا، یا دنیا میں آیا تو کب تک یہ دنیا کے اندر رہے گا۔ وَمُسْتَوْدَى، اور ایک ودیت ہے، ماں باپ کی پیٹھ سے وہ نطفہ نکلا، ماں کی چھاتی سے نطفہ نکلا، ماں کے رحم کے اندر گیا، وہاں پر ایک ٹھکانہ ہے رہے گا جی۔ پھر وہاں سے دنیا میں آیا، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے کتنی عمر یہ جیے گا، کتنی عمر یہ رہے گا۔ تو فرمایا فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَى، اللہ نے تمہارے رہنے سہنے کا بھی انتظام کیا ہے۔ تو یہ رہنے سہنے کا انتظام کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم یہ آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لقوم، واسطے اس قوم کے، یفقہون، جو سمجھ رکھتی ہے، جو عقل رکھتی ہے، دماغ کے اندر، ان کے سر کے اندر بھیجا ہے تو سمجھ آئے گی۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ تو وہ ذات ہے، انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے اتارا پانی،
دیکھیں جی، زندگی گزارنے کے لیے، انسان کا زندہ رہنے کے لیے اس کو آب و ہوا کی ضرورت ہے۔ ہوا اللہ نے ہمیں مفتوں میں مہیا کی ہے جی۔ آج اللہ ہوا بند کرے نا جی، 1 سیکنڈ کی، اندر کی ہوا اندر رہے، باہر کی ہوا باہر رہے، تو کوئی بندہ پر نہ مار سکے جی، آنن فانن دنیا ختم ہو جائے۔ اور پھر زندگی گزارنے کے لیے بندے کے لیے سب سے ضروری پانی ہے، جو اللہ نے آسمانوں سے ہمارے لیے برسایا۔ تو تمہیں ہوا مہیا کرنے والا، تمہیں پانی دینے والا کون ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں میں ہوں۔ جب میں ہوں تو میری ذات کے اندر، صفات کے اندر تم شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، آسمان سے ہم نے پانی کو برسایا، پھر اس کے ذریعے ہم نے ہر ایک قسم کا درخت آپ کے لیے اگایا۔ سبزیاں ہیں تو وہ ہم نے آپ کے لیے لگائیں، عام درخت آپ کے لیے لگائیں، کوئی اور پھلدار درخت ہے تو یہ کس نے لگائے جی؟ ہم نے لگائے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم اس سے سبز دانے نکالتے ہیں۔ کچا پھل ہوتا ہے نا جی، شروع کے دنوں کے اندر کچا پھل ہوتا ہے، تر و تازہ سبزیاں آپ کے سامنے آتی ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد پک جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تازہ پھل دینا، یہ اس بارش سے تمہارے لیے پھلوں کا نکالنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے، وہ ذات ہے، تو پھر عبادت بھی اس کی کرو جی۔ حبا متراکبا، اللہ فرماتے ہیں کہ دانے ہوتے ہیں پے در پے جی۔ آج ہم گندم جب زمین کے اندر ڈالتے ہیں، جو ڈالتے ہیں، کچھ بھی اور چیز ڈالتے ہیں تو دانے نکلتے ہیں، خوشے نکلتے ہیں، سٹے نکلتے ہیں، چھلیاں ہوتی ہیں، تو ایک ایک سٹے کے اوپر کئی دانے ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ، اسی طرح کیا ہے جی؟ کھجوریں، ان کے کیا ہے جی؟ خوشیں تہ بتہ لگے ہوئے ہیں، دانیتن جھکے ہوئے ہیں، وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ، انگوروں کے خوشیں ہیں، پھر اسی طرح والزیتون، زیتون کا درخت ہے، والرمان، اناریں، مشتبہ وغیر متشابہ، شکلیں ملی جلی ہوئی ہیں جی، کچھ کی ملتی ہیں کچھ کی نہیں ملتی۔ ایک دانہ آپ انار کا لو تو اس کے ایک دانے کا ذائقہ چکھو، اس کی اپنی مٹھاس ہوگی، دوسرا لو اس کا اپنا رنگ ہوگا، اس کا اپنا ذائقہ ہوگا، تیسرا لو کوئی کھٹا ہوگا کوئی میٹھا ہوگا، کسی کے دانے بڑے ہوں گے کسی کے دانے چھوٹے ہوں گے۔ تو یہ ایک ہی پھل ہے جی، انار ہے، کسی کے دانے بڑے ہیں کسی کے چھوٹے ہیں، کسی کے میٹھے ہیں کسی کے کھٹے ہیں، کسی کے سفید ہیں کسی کے سرخ ہیں۔ تو یہ بنانے والا کون ہے جی؟ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، دیکھو ان پھلوں کی طرف جب یہ پک جاتے ہیں، ابتداءً کچے ہوتے ہیں، پھر ان کو پکانے والا کون ہے جی؟ اللہ کی ذات ہے۔ ان فی ذالکم لآیات، وہ لوگوں بے شک تمہارے لیے اس میں نشانیاں ہیں، لقوم، واسطے اس قوم کی یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے یہ نشانیاں، یہ دلیلیں بیان کر کے بیان فرمایا، جب یہ سارے کام کرنے والا میں ہوں تو پھر دنیا کے اندر تم میرے علاوہ کسی اور کو کیوں پوچھتے ہو؟ میرے علاوہ کسی اور کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ جب یہ سارے کام کرنے والا میں ہوں، تمہیں ہر قسم کا پھل دینے والا میں ہوں، تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر پالنے والا، تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالنے والا میں ہوں، پھر دنیا کے اندر تمہیں ٹھکانے دینے والا میں ہوں، پھر دنیا سے تمہیں اپنے پاس بلانے والا میں ہوں، تو پھر میرے علاوہ تم کیوں لوگوں کی بندگی کرتے ہو؟